بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خرید و فروخت۔ اب جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے وہ فقط خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ وہ ہے در حقیقت حرام خرید و فروخت، یا بالفاظ دیگر جو فقہ میں عام طور پہ کہا جاتا ہے حرام معاملات، یعنی حرام ڈیلنگ۔ ان حرام ڈیلنگز میں سے بعض کا ذکر کیا جائے گا، اور جن جن موضوعات کا ہم ذکر کریں وہ تو قطعاً حرام ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جن کا ہم ذکر نہ کریں وہ حلال ہیں، بلکہ یہاں پر مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے واجبات کو جانیں، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ان پر حرام ہیں انہیں جانیں۔ لہذا ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس شغل کو وہ اپنانا چاہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی شغل کو اپنائے، علماء کرام سے اور مراجع الظان سے اس شغل کے بارے میں، یعنی اس پروفیشن کے بارے میں سوال کرے کہ یہ پروفیشن جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو پروفیشنز کے بارے میں ہم یہ گفتگو بعد میں بھی کریں گے کہ بعض پروفیشنز ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں، یعنی ہر صورت میں حرام ہیں، اور بعض پروفیشنز ایسے ہیں کہ جو حرام در حقیقت نہیں ہیں لیکن عموماً وہ حرام ہی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکاؤنٹنگ کا کام کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہی اکاؤنٹنگ کا کام ہو کسی شراب کی کمپنی میں تو کہا جائے گا یہ کام حرام ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ بے نفس ہی، یعنی خود بخود حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایڈورٹائزمنٹ کسی شراب کی کمپنی کا ہو تو پھر یہ کام حرام ہوگا، لیکن خود شراب بیچنا حرام ہے، رقص اور موسیقی کا کام کرنا حرام ہے، عین نجس کو بیچنا حرام ہے۔ تو مختلف موضوعات تدریجاً ہم بیان کرتے رہیں گے۔ تو ہماری اس گفتگو کا عنوان کہ اب جو سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو موضوع رہے گا حرام معاملات، یعنی حرام پیشے، بعض اس میں پیشے ہیں اور بعض معاملات ہیں، یعنی حرام ڈیلنگ۔ اب جب پیشہ ہوتا ہے تو اس میں بھی در حقیقت معاملہ ہوتا ہے، کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے ڈیلنگ میں بھی یہی ہے اور خرید و فروخت میں بھی یہی ہے۔ تو یہ سب کچھ تقریباً قریب ہے، اور در حقیقت کچھ دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے کچھ لیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈیلنگ کی صورت میں ہو اور چاہے وہ تنخواہ کی صورت میں ہو۔ تو یہاں پر جو موضوع ہے یعنی حرام کام کے ذریعے سے جو کچھ حاصل کیا جائے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بدلے کچھ حاصل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ مثال کے طور پہ جو پہلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے عین نجس کی خرید و فروخت۔ عین نجس میں جو سب سے اہم چیز کہ جس کا ذکر کرنا چاہیے اور ہر مومن کو توجہ دینی چاہیے، اور خصوصاً وہ افراد بھی کہ جن کی یورپ اور امریکہ میں سپر مارکیٹس ہیں یا ان کے اپنے مالز ہیں، کہ وہ شراب کی خرید و فروخت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ داخل نہ ہوں۔ بس پہلا موضوع جو عین نجس میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہ ہے مسکر المعیار، یعنی نشے والی چیز جو لیکوڈ صورت میں ہو، یعنی شراب، یہ عین نجس ہے اور اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اب اگر یہ نشے والی چیز ہو لیکن لیکوڈ نہ ہو اور عین نجس نہ ہو، مثال کے طور پہ چرس ہو، ہیروئن ہو، بھنگ ہو، یا کسی اور قسم کی چیزیں ہوں اور انہیں نشے کے لیے بیچا جائے تو یہ کام حرام ہے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ چرس اور ہیروئن اور بھنگ نشے کے لیے بیچا جائے، کوئی اور بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا اگر کوئی لیبارٹری والا ایک مخصوص مقدار میں استعمال کے لیے نہیں، نشے کے لیے نہیں، بلکہ فرض یہ کریں کہ کہیں وہ استعمال ہوتا ہے کسی دوا میں، یا اس کے ذریعے سے کوئی کیمیکل ریئیکشن کیا جاتا ہے یا اس میں سے کچھ نکالا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا حلال ہوگا۔ تو شراب کا بیچنا اور خریدنا، اسی طریقے سے ہر نشے والی چیز کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے۔ عین نجس میں
جتنی بھی نجاسات ہیں ان کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے، جب تک کہ ان کا عقلی طور پہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ پیشاب یا پیخانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کہا جائے گا کہ اگر کہیں پر گوبر ہے یا انسانی فضلہ یعنی انسانی پیخانہ ہے اور وہ کوئی خریدتا ہے کھاد کے لیے، تو یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طریقے سے کتے کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، سور کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، لیکن کتے بعض ایسی اقسام کے ہیں کہ ان کی خرید و فروخت جائز ہے، کہ جیسے فقہ میں کہا جاتا ہے، عربی میں اور روایتوں میں نقل ہوا، کلب الحائط، یعنی وہ کتا جو باغوں کی نگہبانی کے لیے ہو، کلب الماشیہ یعنی وہ کتا جو گلے کے ساتھ ساتھ چلے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اسی طریقے سے کلب الصید یعنی وہ کتا کہ جس کے ذریعے سے شکار کیا جائے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ تو ان کتوں کے علاوہ باقی جتنے بھی کتے ہیں ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی اچھی نسل کا کتا ہو اور آج کے دور میں اسے کسی فائدے کے لیے خریدا جائے، مثال کے طور پہ ایئرپورٹس وغیرہ پہ چوکیداری کے لیے یا جاسوسی کے لیے، تو کیونکہ ان کتوں سے کام لیا جا رہا ہے، ان کا بھی حکم وہی ہے فقہ میں کہ جو کلب الحائط یعنی کھیتوں کے لیے، باغات کے لیے، یا اسی طریقے سے کلب الماشیہ یعنی جو گلے میں کتا چلنے والا ہو، بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرنے والا کتا ہو، اگر اس قسم کے کتا کام انجام دیتا ہے یا نابیناؤں کی مدد کے لیے تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عموماً جو فقہ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کے علاوہ جو کتے ہیں ان کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اپنا کتا دینا چاہے تو وہ کتے کی قیمت نہیں لے سکتا، بلکہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک پاور ہے اس کی، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پاور میں تمہیں بیچ رہا ہوں، لیکن یہاں پر کتے کی قیمت نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو اور نجاسات ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان کا کوئی عقلاء کے نزدیک صحیح استعمال ہے اور انہیں کہیں پازیٹیو چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے ڈیلنگ کی جائے کہ یہ چیز بالآخر میری ہے، میں اپنا تسلط ختم کرتا ہوں اتنے پیسوں کے بدلے۔ یہی موضوع آ جاتا ہے مختلف قسم کی نجاسات میں اور مختلف قسم کی ایسی چیزوں میں کہ جس کی عام طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں تک تو ہماری گفتگو تھی عین نجس کے بارے میں۔ اسی طرح سے سور کا گوشت بیچنا اور خریدنا حرام ہے، لیکن فرض کریں کسی کے پاس بہت سارے سور ہیں جو اس نے شکار کیے اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سور مجھے کھاد بنانے کے لیے دے دو، تو یہاں پر سور بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنا تسلط یعنی جو اس کے ہاتھ جو اس کی پاور ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ پاور میں نے تمہیں دے دی، یہ اختیار میں نے تمہیں بیچا ہے، لیکن کب؟ کہ جب اس سے کوئی جائز فائدہ اٹھایا جائے، عقلاء کے نزدیک کوئی پازیٹیو کام اس سے انجام دیا جائے۔ وہ چیزیں کہ جو پاک ہو سکتی ہیں ان کا بیچنا جائز ہے، لیکن اگر وہ کھانے پینے میں استعمال ہو رہی ہیں تو جس کو بیچا جا رہا ہے اس کو انفارم کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو پاک ہو ہی نہیں سکتی، عین نجس نہیں ہے لیکن پاک ہو نہیں سکتی، مثال کے طور پہ تیل تھا، پاک نجس ہو گیا، تیل پاک نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہم نے مثال دی کھانے پینے میں استعمال ہونے والی چیزیں، مثال کے طور پہ پلیٹ، ہمیں معلوم ہے یہ پلیٹ ہے، یہ ابھی کھائے گا، اس میں ہمیں معلوم ہے یہ ڈسپوزیبل گلاس ہے، یہ اس نے لیا ہے پینے کے لیے، تو یہ ہم بیچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسے بتانا ہوگا اس کو پاک کر لو۔ اب اگر اسے بغیر بتائے ہم بیچیں گے تو یہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔
اب اگر تیل نجس ہے تو یہ نجس تیل بیچنا جائز نہیں ہے. کب؟ کہ جب یہ کھانے میں استعمال ہوتا ہو. لیکن اگر یہ تیل استعمال ہوتا ہے کسی ایسے کام میں کہ جس میں طہارت شرط نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی اس جانب توجہ رہے کہ اگر ہم سے تیل خریدنے والا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پاک تیل چاہیے، مجھے گاڑی کے پرزے دھونے ہیں، مجھے آئل چاہیے اپنی گاڑی کی سروس کے بعد نیچے اسپرے کرنے کے لیے، لیکن مجھے پاک چاہیے، تو ایسی صورت میں تو ہم پر جائز نہیں ہے کہ ہم اسے نجس تیل بیچیں یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو تو گاڑی کے نیچے ہی لگانا ہے. ممکن ہے وہ آدمی یہ چاہتا ہو کہ جس بوٹل میں لے رہا ہوں یہ اس میں پاک تیل آنا چاہیے کیونکہ اس کو میں کہیں اور بھی استعمال کرتا ہوں، یا یہ کہ نجس تیل سے جب گاڑی کے نیچے اسپرے کیا جائے گا تو اس کی کچھ چھینٹیں گاڑی کے ارد گرد آئیں گی اور گاڑی کا باہر کا حصہ نجس ہو جائے گا. یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ جس تیل کی چھینٹیں گاڑی کے باہر آئیں، کیونکہ میں گاڑی پر پالش کرتا ہوں تو باقی گاڑی کے حصے بھی نجس نہ ہو، بس تیل پاک ہو. اگر کوئی پاک تیل ڈیمانڈ کرتا ہے حتیٰ گاڑی کے نیچے اسپرے کرنے کے لیے یا کشتی میں لگانے کے لیے، تو پھر تو واجب ہے کہ ہم اس کو پاک تیل ہی دیں. پھر اگر ہم وہاں پر نجس تیل دیں گے اور جھوٹ بولیں گے یہ پاک ہے تو یہاں پر یہ دھوکہ ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے. لیکن نجس تیل بیچا جا سکتا ہے کب؟ کہ جب اسے بتا کے دیا جائے کس کام کے لیے وہ کشتی میں لگانا چاہتا ہے. جہاں لکڑی کی کشتیاں ہیں وہاں پر ہر کچھ دن کے بعد کشتی کو باہر نکال کے اس پہ تیل لگایا جاتا ہے. اب ایک شخص سے کہتا ہے کہ تیل لگانا ہے ہمیں، پاک ہو یا نجس ہو، آپ اسے بیچ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی گاڑی کے نیچے تیل لگانا چاہتا ہے، آئلنگ کرنا چاہتا ہے اور نجس ہے آئل، وہ آپ دے دیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. تو عین نجس کا بیچنا حرام ہے. متنجس کا یعنی جو چیزیں نجس ہو جائیں ان کا بیچنا جائز ہے ان شرائط کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان ہوں. اسی عین نجس میں گوشت بھی آ جاتا ہے اور باہر کی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ اگر وہ نجس ہیں تو ان کا بیچنا جائز نہیں ہے، خصوصاً کھانے پینے کے لیے. لیکن یہاں پر یہ توجہ رہے کہ جو بھی چیز باہر سے آئے اس کے بارے میں فوراً یہ کہہ دینا کہ یہ نجس ہے، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ شرعی حکم کیا ہے کہ اگر وہ چیز گوشت ہے یا جانور کا کوئی تیل ہے کہ جس کے بارے میں ضروری ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، تو جب تک اس کے ذبح ہونے کا یقین نہ ہو تو یہ گوشت ہمارے لیے جائز نہیں ہے کھانے میں، اور یہ گوشت ہمارے لیے پاک نہیں ہے. اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ ذبح نہیں کیا گیا ہے. ہاں اگر ذبح ہونے کا یقین ہے تو یہ ہمارے لیے پاک ہے اور اسے کھا بھی سکتے ہیں. اور اگر یقین نہیں ہے ذبح ہونے کا اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ذبح نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو چیز ہے اس سے کھانے سے تو بچنا چاہیے، اس کے کھانے سے بچنا چاہیے اور اس میں نماز سے بھی بچنا چاہیے. کیونکہ گوشت کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ کہ اسے جب استعمال کریں کہ جب اس کی طہارت کا یقین ہو، اور یعنی کھانے میں جب استعمال کریں جب اس کی طہارت کا یقین ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے. بس اگر کوئی ایسا گوشت خریدا جائے یا ایسی چربی خریدی جائے یا ایسی کھال خریدی جائے کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تو یہ معاملہ غلط ہوگا. حرام گوشت جانور کو اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو اس کی کھال پاک ہو جاتی ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے. یہ تھے چند مختصر سے مسائل عین نجاست کی خرید و فروخت کے بارے میں. اس سے زیادہ بھی اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی مومنین کے ذہن میں سوال ہوں وہ مراجع تقلید کے آفیسز پر فون کر یا ان کی ویب سائٹ پر میل کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں. اور اگر ہماری ویب سائٹ ہو گئی اور سوال جواب کی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ ان موضوعات پر جواب بھی دیے جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.